الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الامین الحنین الکریم رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تاجدار کائنات علیہ السلام پر ہدیہ درود و سلام کے بعد واجب الاحترام جناب محترم مقام حاجی نذیر حسین صاحب، لائق ساتھ احترام محترم مقام میرے بھائی جناب جابر علی صاحب، حضرت علامہ قاری محمد سیام صاحب زیدہ مجدہ، نائب محترم مقام حضرت علامہ قاری صابر حسین صاحب، دیگر ثنا خانان شیریں بیان، محترم نقیب محفل، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑہا کرم اور اس کا فضل ہے جس کی توفیق سے ہم آج اللہ رب العزت کے محبوب آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں جمع ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس مادی دور کے اندر جہاں ہر ایک کے پاس اتنی مصروفیات ہیں کہ بھائی کے لیے بھائی کا وقت نکالنا مشکل ہے، اس مادی دور کے اندر خالصتاً خالق کائنات کی رضا کے لیے ہم نے یہ جو چند لمحات گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت ان لمحات کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور جتنے احباب ہر سال بڑی محبت سے، عقیدت سے، شوق سے محترم بھائی جابر علی صاحب، ان کے دیگر برادران، ان کے ساتھ اس خوبصورت محفل کا اہتمام کرنے والے تمام ان کے ساتھی، جس محبت کے ساتھ اس خوبصورت محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی نگاہ رحمت عطا فرمائے۔ آقا دو عالم علیہ السلام اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب انسانیت اپنے پستی کے اندر گری ہوئی تھی،
اخلاقی اقدار تباہ تھی، ہر طرح کی برائیوں کا مجموعہ تھا یہ معاشرہ۔ بے حیائی عام تھی، فحاشی عام تھی، عریانی عام تھی، اخلاقی قدریں اس حد تک گر چکی تھیں کہ باپ اور ماں کو بازاروں کے اندر بیچا جاتا تھا۔ اخلاقیات انسانیت کی اس حد تک ختم ہو گئی تھی کہ معمولی بات پر جھگڑے ہوتے تھے۔ وہ اقبال نے کہا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ کنویں کے اوپر پانی پلانے کے لیے جب اپنے گھوڑوں کو لے کے آئے تو ایک جو بعد میں آیا اس نے پہلے پانی پلا لیا، تو جو پہلے آیا تھا وہ اس سے لڑنا جھگڑنا شروع ہوا، گالی گلوچ ہوئی، حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا۔ اور پتہ ہے اس ایک قتل کی وجہ سے کتنا عرصہ جنگ رہی عرب معاشرے کے اندر؟ 400 سال تک اس ایک وجہ سے عرب معاشرے کے اندر نسلوں کی نسلیں تباہ ہوئی۔ پیچھے وجہ کیا تھی؟ صرف پانی پینے پلانے کا جھگڑا تھا۔ مقابلہ ہوا گھوڑا دوڑانے کا، گھوڑ دوڑ کا، دوسرے کا گھوڑا آگے نکل گیا، بس یہ بات پسند نہیں آئی، اپنے مخالف کے ساتھ جھگڑا کیا، اسے مار ڈالا۔ اس کے قبیلے والے آئے، اسے مار ڈالا، اس کے قبیلے والے آئے، دونوں کے قبیلے آمنے سامنے ہو گئے، اور 100-200 سال تک جنگ ہوتی رہی دونوں قبیلوں کی، نسلیں کی نسلیں تباہ ہو گئی۔ اخلاقیات اس حد تک تباہ تھی۔ تو آقا دو عالم علیہ السلام اس معاشرے کے اندر جو اخلاقی اعتبار سے اس حد تک تباہ شدہ تھا، بے حیائی کے اندر ڈوبا تھا، فحاشی کے اندر ڈوبا تھا، جب تشریف لاتے ہیں تو آقا دو عالم علیہ السلام کا جہاں مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام دینا تھا، وہیں آقا دو عالم علیہ السلام کی آمد کا، حضور کی بعثت کا ایک اور بھی مقصد تھا، جس کو خود کریم آقا علیہ السلام نے بیان کیا۔ فرمایا کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ رب العزت نے کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ میں مکارم اخلاق کو ان کی اعلیٰ اقدار پر بحال کروں، وہ اخلاقیات جو تباہ شدہ ہیں ان کو ان کا مقام عطا کروں۔ اور چونکہ آقا دو عالم علیہ السلام سمیت جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ہر نبی جو پیغام لے کے آتا تھا، جو لوگوں کو سمجھانا ہوتا تھا، اس کے لیے ایک رول ماڈل بن کے آتا تھا۔ اور حضور کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ حسین نمونہ ہے۔ جی کیا ہے؟ حسین نمونہ ہے۔ بہترین تو ہم اکثر ہمارے مترجمین کرتے ہی ہیں، جی، لیکن جو صوفیاء ہیں وہ حسنہ کے اوپر توجہ دیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، بہترین اپنی جگہ پہ، جیسے افعال حضور نے کر دیے، کائنات میں نہ کوئی کر سکا، نہ قیامت تک کوئی اور کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ خَيْرَةٌ، بہترین نمونہ نہیں فرمایا، فرمایا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے حسین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے۔ وہ خوبصورت افعال، وہ خوبصورت کردار، وہ حسین صفات جو تاجدار کائنات علیہ السلام اس معاشرے کو دے کر گئے، ان حسین افعال پہ چل پڑنا، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ اور وہ حسین صفات، وہ حسین اخلاق، وہ حسین کردار جب تاجدار کائنات علیہ السلام نے اس معاشرے کو دیا، ہم دیکھتے ہیں وہی معاشرہ عرب کا
جہاں بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا ماں کا دشمن ہے، ماں کو سرے عام بازاروں میں بیچا جا رہا ہے، اور اخلاقی اقدار اس حد تک تباہ ہیں کہ ماں کی شرم اور حیا قائم نہیں کہ باپ مر جائے اور ماں کو اپنے نکاح میں لے لیا جائے۔ اس حد تک تباہ شدہ معاشرہ ہے۔ لیکن جب آقا دو عالم علیہ السلام اپنی بعثت کے بعد اس قوم کی تربیت کرتے ہیں جو مقصد تھا کہ اتمموا مکارم الاخلاق، ان کے اخلاق کو سنوارو، وہی عرب معاشرہ ہے، وہی عرب معاشرہ ہے کہ پھر دنیا کی مہذب ترین قوم میں اس دور کی، سپر پاور اس دور کی، اس قوم کی مثالیں دیتے ہیں، اور اسی بارگاہ مصطفیٰ میں تربیت پانے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کے آرام فرما ہیں، اور ہزاروں میل دور کیسرے روم فقط نام سن کے تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے۔ یہ مقام کس نے عطا کیا؟ وہ تربیت مصطفیٰ تھی۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی اعلیٰ اقدار تھیں، وہ کون سی اعلیٰ صفات تھیں، وہ کون سا حسین نمونہ ہے جو تاجدار کائنات علیہ السلام ہمیں دے کر گئے، اور اس نمونے کی بنیاد پہ امام الانبیاء نے پھر اسلامی ریاست کی تشکیل دی۔ 1450 سال پیچھے چلے جائیں، 1450 سال پیچھے ہم اپنی نصاب کی کتابوں میں پڑھ کے آئے ہیں۔ بچے خاموش رہو، ادھر توجہ کرو، آپ کے لیے بات ہے۔ میں ٹیچر ہوں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، نصاب کی کتابوں میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ جب آقا دو عالم علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد کریم آقا نے اسلامی ریاست کی تشکیل کی، پہلی اسلامی ریاست قائم کی، اور اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ ہم نے تو اسلام کو فقط محدود کر دیا نا، نماز کے اندر، روزے کے اندر، عبادات کے اندر۔ اب دیکھیں امام الانبیاء تاجدار کائنات پہلی اسلامی ریاست قائم کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ نماز پہ۔ ابھی تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی، روزے کے اوپر ابھی تک روزہ بھی فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ پہ، زکوٰۃ کو تو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جا کے فرض کی گئی، حج بھی ابھی فرض نہیں ہوا، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جس پہ امام الانبیاء ایک اسلامی ریاست کو قائم فرما رہے ہیں؟ وہ ہم پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر کیا کہ دو عالم علیہ السلام نے ادھر سے ایک مہاجر کو پکڑا، ادھر سے ایک انصاری کو پکڑا، فرمایا انتم اخوان، تم دونوں آپس میں بھائی بھائی، تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وہ اخوت، وہ بھائی چارہ، اس کے اوپر تاجدار کائنات علیہ السلام نے کیا کی؟ اسلامی ریاست کو قائم کیا۔ اور وہ اخوت کیا تھی؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ محبت مصطفیٰ تھی۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ تھی۔ وہ جن کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ آئی، جن کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ آیا، وہ ایک دوسرے کے بے شک خونی تعلق دار نہیں تھے، لیکن چونکہ دل میں محبت مصطفیٰ تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑ گئے کہ پھر کائنات نے دیکھا کہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ محبت مصطفیٰ، تربیت مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ وہی افراد ہیں جب امام الانبیاء کی غلامی کے اندر آتے ہیں، ایک دوسرے کو سینے سے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہیں۔ آج ہم بڑی دعوے کرتے ہیں محبت کی، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کے، ذرا اپنے اندر جھانکیں۔ کیا ہم جو غلامان مصطفیٰ کہلاتے ہیں، ہم جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ اعلیٰ اخلاق موجود ہے؟ کیا ہم، بھائی دیکھیں، دور کے تو دور رہے،
کیا ہم اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایسا بھائی چارہ قائم کرنے کو تیار ہیں؟ ہم اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایسی محبت قائم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے والد کے ساتھ وہ تعلق رکھنے کو تیار ہیں؟ اور اعلیٰ اخلاق، ہم عبد مصطفیٰ کا دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں، لیکن ہماری اخلاق کا عالم یہ ہے، کردار کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں، بھائی دیکھیں آپ ہمیں والدین کے حقوق تو بڑے سمجھاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی ذرا سمجھائیے کہ والد اس بیٹے سے محبت کرتا ہے، اس بھائی سے محبت کرتا ہے جو زیادہ پیسے لا کے ان کی ہتھیلی پہ رکھتا ہے۔ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں جہاں بچے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ باپ ہم سے تب محبت کرے گا جب ہم 4 آنے لا کر اس کے ہاتھ پہ رکھیں گے۔ اگر ایک بھائی 10 آنے رکھتا ہے، میں 4 رکھتا ہوں، تو باپ کو اس سے محبت ہے۔ جہاں اولاد یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے تو پھر ہم والدین کو اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا اولاد کو سکھا رہے ہیں، ہم کس طرف اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ ہم خود تو محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کریں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کریں، غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ کریں، اور ہمارے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ ہمارے بچے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ باپ تب محبت کرے گا جب ہم اس کو کچھ دیں گے۔ ہماری بھائی کے ساتھ محبت کیا ہے؟ جب تک وہ ہمیں نفع دیتا رہے وہ ہمارا بڑا محبت کرنے والا بھائی ہے۔ کڑوی گولیاں تھوڑی سی، ابھی شرافت صاحب آئیں گے وہ میٹھی گولیاں دیں گے، لیکن چونکہ مجھے جابر بھائی نے کہا کہ اخلاق کے اوپر گفتگو کرنی ہے، تو جب اخلاق پہ گفتگو ہوتی ہے تو وہاں تھوڑی سی کڑوی گولی ایلوپیتھک بھی کھانی پڑتی ہے۔ ہومیوپیتھک والے ابھی بعد میں بیٹھے ہیں، وہ بھی آئیں گے، آپ کو میٹھی گولیاں دیں گے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا ہم اولاد کی کس طریق کے اوپر تربیت کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کے اندر نفرت تو پیدا نہیں کر رہے؟ وہ بھائی چارہ ہمیں قائم کرنا ہوگا۔ آج ہمارا معاشرہ تباہ شدہ ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، تو فقط ان اعلیٰ اخلاق کو ہم بلا بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو کیا کیا؟ اخلاق کے اعلیٰ منصب پہ فائز کیا، آپ کو عظیم اخلاق عطا کی۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے، حضور کو بلند صفات عطا کی، اور جو خوبی، جو کمال، جو صفت عطا کی حضور کو، ہر صفت، ہر خوبی وہ اپنے کمال پہ ہے۔ حضور کا کردار ہو، حضور کی سیرت ہو، حضور کا حسن ہو، آقا دو عالم علیہ السلام کا تربیت کرنے کا انداز ہو، بحیثیت خامد ہوں، بحیثیت بیٹے ہوں، بحیثیت معلم ہوں، کسی بھی جہت کے اندر دیکھ لیں، حضور کی سخاوت کو دیکھ لیں، حضور کے حلم کو دیکھ لیں، حضور کے اخلاق، ہر صفت اپنے کمال پہ ہے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ آپ کو خود اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی حضور موجود تھے، جب فقط وہ خالق کائنات تھا اور امام الانبیاء تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے پیدا کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے پیدا فرمانے کے بعد، خود تخلیق فرمانے کے بعد، آقا دو عالم علیہ السلام کی پورے قرآن حکیم کو اٹھا کے دیکھیں، کسی خوبی، کسی صفت، کسی کمال کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو یہ صفت بڑی اعلیٰ عطا کی، کسی کمال کے بارے میں نہیں، علم دیا تو نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو عظیم کمال کا علم عطا کیا، حسن عطا کیا تو کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کو کمال کا حسن عطا کیا۔ وہ تو پھر عشاق کی محبت ہے، قرآن کی آیات سے وہ سمجھ آتے ہیں۔ ذکر بلند کیا تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بلند کیا۔ معنی تو ویسے بھی پیدا ہو جاتا ہے، جس کا ذکر رب کائنات بلند کر رہا ہے، اس سے بلند کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ مفہوم تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کسی خوبی کے بارے میں
کیونکہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا بھائی خود جو بنایا ہے جی، خود جو بنایا ہے تو کاریگر تو اپنی تخلیق کی کیا ہے تعریف ہی کرتا ہے. بڑے فرنیچر پالش کرنے والے، فرنیچر بنانے والے بیٹھے ہوئے ہیں جی، فرنیچر بناتے ہیں تو اپنی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جی؟ کہ اس جیسا صوفہ، اس جیسا بیڈ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. جب اپنے ہاتھ سے محبوب کو بنایا تو اگر صفات کا، کردار کا، جتنے بھی رب کائنات نے خوبیاں عطا کی تھیں ان کے ساتھ کمال کا لفظ لگ جاتا، کوئی اعتراض کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کسی کے ساتھ نہیں فرمایا. فرمایا تو کیا؟ خلق عظیم، آپ کو عظیم اخلاق عطا کیا. اور جس کے اخلاق کا ذکر خود کائنات کا رب فرما رہا ہے، ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا جی؟ دیکھیں نا، میں ایک حقیر سا انسان ہوں، میں کسی کو کہہ دوں نا کہ آپ بڑے عظیم ہیں تو اس کی عظمت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آپ کسی کو کہہ دیں آپ بڑے عظیم ہیں جی، اس کی عظمت کا اندازہ کیا ہے؟ وہ آپ کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہے. آپ نے اپنی ذات کو دیکھا، دوسرے کی ذات کو دیکھا، وہ آپ کو اپنے سے بلند لگا تو آپ نے کیا کہا کہ یہ کیا ہے؟ بڑا عظیم ہے. تو بلا تشبیہ اور بلا مثال وہ خالق کائنات جو اللہ اکبر ہے، جس جیسا کائنات میں کوئی نہیں. جب وہ کہہ رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، تو پھر حضور کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ کتنے عظیم اخلاق ہوں گے. اور حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، میرے صحابہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اب اس کے اندر ذرا غور کریں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں؟ باہر تو ہم ہر ایک کے ساتھ ہنس کے بات کریں گے، باہر تو ہم ہر ایک کے ساتھ میٹھی زبان سے بات کریں گے، ہنستے ہوئے چہرے سے ملیں گے، لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوں گے چہرے پر 12 بج جائیں گے. بیٹے اس نکل پہ چھپ رہے ہیں، بیٹیاں اس کونے میں جا رہی ہیں.